أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے قصاص فی القتل مقتولوں میں الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد آدمی والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے میں غلام والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے میں عورت فمن عفی له من اخیہ پس جس کو معاف کر دیا گیا ہو اس کے بھائی کی طرف سے شیء کچھ بھی تو فاتباع بالمعروف پس اتباع کرو معروف دستور کے مطابق واداء الیہ باحسان اور ادا کرنا ہے اس کا نیکی کے ساتھ ذالک تخفیف یہ قانون تخفیف ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے مہربانی ہے فمن اعتدى بعد ذالک پس جس شخص نے اس کے بعد بھی تعدی کی ظلم کیا حد سے تجاوز کیا فلہ عذاب علیم پس اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے ولکم فی القصاص حیات اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے یا اولی الالباب اے عقل مندو اے عقل والو لعلکم تتقون مقصد کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ سورہ بقرہ کی دو آیتیں 178 اور 179 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں گزشتہ آیت کے اندر اللہ نے نیکی کا تعارف کروایا نیکی کی تعریف بیان کی اور نیکی کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور نیک اعمال کون سے ہیں نیکی والے لوگ ان کے متعلق کیا کہا گیا تھا یہی اللہ نے پچھلی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ نیکی والے لوگ جو ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون اور یہی لوگ متقی ہیں اب ان آیات میں بعض تقوی والی باتوں کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں ان میں سے ایک مقتولوں کے معاملے میں مساوات ہے آدمی قتل کر دیتا ہے قتل کے بعد جو مقتول ہے اس کے معاملے کے اندر اس کا کیا معاملہ کرنا ہے اس میں مساوات کرنی ہے برابری اور دوسرا اگلی آیت کے اندر اللہ مال کا قانون بیان فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد روزے کا قانون بھی بیان ہوگا ان سب کا تعلق ان سب چیزوں کا تقوی کے ساتھ جو یہ آیت زیر درس ہے آج کے درس والی اللہ تعالیٰ نے اس میں اسلام کا فوجداری قانون بیان کرا دیوانی قانون فوجداری قانون جس طرح عدالتوں میں چلتے ہیں تو اسلام نے بھی ہر طرح کے قوانین کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تو یہ یہاں بھی اللہ ایک فوجداری قانون کو بھی ذکر کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسانی جان ایک محترم چیز ہے انسان بڑا محترم ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے اگر خدا نخواستہ کوئی جان تلف ہو جائے کوئی قتل ہو جائے تو اس کے لیے قصاص کا قانون اللہ نے بتلایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی حرمت کہ ایک مسلمان کی حرمت کتنی ہے اس کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا بلا وجہ یہ کعبے کو گرانے سے بڑا گناہ اور ظلم ہے یعنی اتنا بڑا انسان محترم ہے اس لیے اللہ نے قصاص کا قانون کہ اس کو جاری کیا اور اس کی پابندی لازم قرار دی اگر قصاص نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو پھر خون بہا کا مسئلہ آئے گا جسے ہم دیت کہتے ہیں پھر اس کو مالی معاوضہ کہتے ہیں یہ مالی معاوضہ بھی اس کا ادا کرنا ضروری ہے ایک بات دوسری بات یہاں سمجھیں کہ یہ سورہ بقرہ کا نصف ہے یہ سوا سپارہ ہمارا پورا ہو گیا ہے پہلا سپارہ اور دوسرے سپارے کا ایک پاؤ تو یہ سوا سپارہ پھر آگے سورہ بقرہ کا اور رہ جاتا ہے تو یہاں آدھے تک اس سے پہلے جتنا بھی حصہ گزرا ہے اس میں خطاب عام خطاب اللہ کا اہل جو ہے کتاب کو تھا یہود و نصارہ بالخصوص یہودیوں کو اور کبھی کبھی کوئی قانون اللہ نے بیچ میں مسلمانوں کے لیے بھی ذکر کر دیا اب یہاں سے لے کر آگے تک اصل مخاطب ایمان والے ہیں احکامات اللہ ذکر فرمائیں گے کہیں کہیں یہودیوں کو بھی مخاطب کر دیا جائے گا تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی آدھی سورت بقرہ جو ہے وہ یہود کے بارے میں ان کی بدمعاشیوں کے بارے میں ان کی نافرمانیوں کے بارے میں انہوں نے جو اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا
تو یہ ساری چیزیں جو ہے پیچھے گزر چکی ہیں، اور یہودیوں کے بارے میں جو احکامات تھے اللہ نے وہاں بیان فرمائے، کبھی کبھار کچھ قانون ایسے آئے جو مسلمانوں کو حکم دیا وہ بھی بیان کر دی۔ اب یہاں سے آگے جو ہے زیادہ تر خطاب ایمان والوں کو ہے۔ اب یہاں سے آگے قصاص کا مسئلہ، قصاص کے بعد آگے وصیت کا مسئلہ آئے گا، وصیت کے بعد روزے کا مسئلہ ہے، پھر جو ہے چاند کے بارے میں، پھر حج اور عمرے کے بارے میں، پھر اسی طرح جو ہے یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں، حیض و نفاس کے بارے میں، طلاق کے مسائل آگے آئیں گے۔ یعنی اس کے بعد جو ہے اگلی جو سورہ بقرہ کے آدھا حصہ ہے، اس میں سارا کا سارا خطاب تقریباً اکثر جو ہے وہ ایمان والوں کو ہے، کہیں کہیں کچھ قانون جو ہے وہ یہود و نصارہ کے۔ تو بہرحال یہ پہلا قانون جو ان آیات کے اندر اللہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، یہ فوجداری قانون ہے، اسلام کا قصاص کا قانون۔ اب ایک قانون اسلام جب آیا تو اسلام نے نافذ کیا ہے، ایک قانون اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جاہلی قانون تھا۔ تو اب اس میں جو جاہلیت کے زمانے میں قصاص کا معاملہ تھا، اس میں مساوات نہیں تھی، نہ انصافی پائی جاتی تھی۔ مثلا ادنا اور اعلیٰ خاندان، کسی ادنا خاندان کے آدمی نے کسی اعلیٰ خاندان کے آدمی کا قتل کر دیا، اب اس میں مقتول کا قصاص مختلف ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی کمزور اور ادنا خاندان کا آدمی اعلیٰ خاندان کے کسی فرد کو قتل کر دیتا تو مقتول کے ورثاء دوہرا قصاص طلب کرتے، ہمیں دوہرا قصاص دو۔ ایک مقتول کے بدلے میں دو افراد کو قتل کرتے، تم نے ہمارا ایک بندہ مارا ہے، ہم نے اس کا قصاص لینا ہے، چلو جی تم ہمیں دو بندے دو، ہم تمہارے دو بندے قتل کریں۔ یا اگر کسی نے ادنا خاندان کے کسی آدمی نے اعلیٰ خاندان کی عورت کو قتل کر دیا، وہ کہتے تم نے ہماری عورت کو قتل کیا ہے، ہماری عورت اعلیٰ تھی، اس لیے ہم اس عورت کے بدلے میں جو ہے تمہارے مرد کو قتل کریں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کسی ادنا نے کسی اعلیٰ خاندان کے غلام کو قتل کر دیا تو غلام کے بدلے میں بھی اس کے آزاد کو قتل کرتے تھے۔ تو یہ سراسر نا انصافی تھی۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر بڑا اچھا بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہود اور اہل عرب دونوں کا یہ دستور تھا کہ عورت کے بدلے میں مرد کو اور غلام کے بدلے میں آزاد کو، اور ایک آزاد کے قصاص میں دو کو قتل کیا جاتا تھا۔ یہ زیادتی تھی، ظلم تھا جو زبردست آدمیوں کا زیر دست آدمیوں پر چل رہا تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اونچ نیچ، شریف اور رذیل، غلام اور آزاد، عورت اور مرد، ان سب کے قصاص کو برابر قرار دیا، اس سب کے قصاص کے معاملے میں برابری کر دی۔ اب اسلام نے امیر اور غریب کے درمیان جو حائل دیوار تھی اس کو بھی ختم کر دیا، اور قصاص کے معاملے میں مساوات کا طرز کیا۔ اسلام نے عالم اور جاہل، بچے اور جوان، بوڑھے اور تندرست، بیمار اور صحیح اور آزاد، لنگڑا ہو یا اپاہج ہو یا اندھا ہو، ان سب کے درمیان امتیاز جو تھا اس کو ختم کر دیا، سب میں مساوات قائم کر دی۔ اب اسلام نے انہیں بتلایا کہ قصاص کا معنی ہی برابری ہے، قصاص کا عربی میں معنی ہی برابری ہے، لہذا قصاص کے معاملے میں کسی انسان سے امتیازی سلوک جو ہے وہ نہ رکھا جائے، بلکہ سب کے سب یکساں ہیں، برابر ہیں۔ یہ قانون قصاص کہلاتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، گویا کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے جو ہے وہ ایک قانون بتلایا جا رہا ہے کہ وہ کیا قانون ہے، کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے اوپر مقتولوں کے معاملے میں قصاص یعنی برابری کو فرض کیا گیا۔ تو اب یہاں قصاص کا معنی برابری ہے، اور قتلہ مقتول کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جو ایک آدمی مقتول ہو اس کی جمع قتلہ ہے، جو تم جتنے بھی قتل کرو گے اس میں تمہارے ہاں برابری ہے۔ مطلب کیا ہے، ایک آزاد مقتول کے بدلے میں آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، اور ایک کے بدلے میں دو کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح غلام کے بدلے میں غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، آزاد کو نہیں کیا جائے گا۔ عورت کے بدلے میں عورت کو جو ہے قتل کیا جائے گا، جو ہے مرد جو ہے اس کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ اسلام نے مساوات یہاں قائم کر دی، اسی کو یہاں فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اب آگے قتل کی فقہا نے 3 قسمیں لکھی ہیں فقہ کے اندر، اور کتب فقہ میں ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ ایک قتل کی قسم ہے قتل عمد، ایک قسم ہے قتل شبہ عمد، ایک قسم ہے قتل خطا۔
تو یہ 3 قسمیں ہیں قتل کی۔ تو قتل عمد کیا ہے؟ پہلی قسم کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ارادتاً یعنی جان بوجھ کے ارادہ کر کے قتل کرے، لیکن آلہ قتل کے ساتھ قتل کرے۔ جس چیز کے ساتھ قتل کر رہا ہے وہ آلہ قتل ہو، اس کو قتل کا آلہ بھی سمجھا جاتا ہو۔ مثلا بندوق کے ساتھ کسی کو مار دیا، پستول سے فائر کیا مار دیا، چھرا جو ہے چھری چھرا وغیرہ یہ آلہ قتل ہے، چھرے کے ساتھ مارا۔ پرانے زمانے میں تیر ہوتے تھے، تلوار ہوتی تھی، نیزے ہوتے تھے، نیزہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ مار دیا، تو یہ سارا آلہ قتل ہے۔ تو اس لیے ایسا آلہ استعمال کرے جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد، کہ جان بوجھ کے قتل کیا ہے لیکن آلہ قتل کے ساتھ قتل کیا۔ تو یہ قتل کی واحد صورت ہے کہ جس میں قصاص ہے، باقی جو دوسری 2 صورتیں ہیں اس میں قصاص نہیں ہوگا۔ قتل شبہ عمد اور قتل خطا میں ان میں خون بہا ہے، یعنی دیت ہوگی، قصاص نہیں ہوگا۔ پھر قصاص کے مسئلے میں بھی یہ بات سمجھے، بعض چیزیں اس میں بھی استثناء کی ہیں۔ مثلا باپ اگر اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو قتل کر دے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ باپ سے معاوضہ لیا جائے گا، تعزیر ہوگی جس میں سزائے قید بھی ہو سکتی ہے، جلاوطنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن باپ کو بیٹے یا بیٹی کے قتل کے جو ہے معاملے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کو یا پوتے یا پوتی کو یا نواسے یا نواسی کو ہلاک کر دے تو بھی قصاص نہیں ہوگا، یہاں استثناء ہے۔ اور اسی طرح اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا، بیٹا قتل کر دے تو لیا جائے گا، لیکن والدین اگر اپنے بیٹے بیٹی کو قتل کریں گے تو یہ ان کی تکریم ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے یہ قانون بنایا کہ ان سے جو ہے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ پہلی قسم ہے قتل عمد کی، جان بوجھ کے قتل کرنا۔ دوسری قسم قتل شبہ عمد۔ شبہ عمد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی کو قتل کر رہا ہے اور ارادتاً قتل کر رہا ہے، جان بوجھ کے قتل کر رہا ہے، لیکن کسی ایسے آلے کے ساتھ قتل کر رہا ہے جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب کوئی کسی علاقے میں کوئی قتل ہوتا ہے تو پولیس جو ہے فوراً کہتی ہے آلہ قتل کیا ہے، آلہ قتل لاؤ۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس کے ساتھ مارا ہے، چھری سے مارا ہے، پستول سے مارا ہے یا کسی ایسی چیز سے، وہ پھر اس کو فوراً قبضے میں لیتے ہیں۔ آلہ قتل جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ دوسری قسم قتل کی، قتل شبہ عمد جو ہے اس میں ارادتاً تو مارتا ہے لیکن جو ہے آلہ قتل استعمال نہیں ہوا، بلکہ عام مثلا لاٹھی پڑی تھی، ڈنڈوں سے مار کے اس نے مار دیا، یا پتھر اٹھایا پتھر سے اس کو مار دیا، یا کوئی ایسی چیز مار دی کہ جس کی وجہ سے اس کا قتل واقع ہو گیا، تو ایسی صورت میں قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کے عوض میں خون بہا ہے اور دیت ہوگی۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم قتل خطا ہے، جو ہے غلطی کا قتل ہو جائے، ٹھیک ہے، جس میں قتل کا ارادہ نہیں تھا بلکہ سہو ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، غلطی سے شخص قتل ہو گیا۔ مثلا اس کی مثال دیتا ہوں، ایک شکاری شکار کر رہا تھا، اس نے دور سے نشانہ لگایا جانور کا، حالانکہ وہ جانور نہیں تھا، وہ آدمی بیٹھا ہوا کوئی کام کر رہا تھا، اس نے سمجھا کہ وہ کوئی ہرن ہے یا کوئی بکری وغیرہ ہے، اب اس نے اس کا نشانہ لگایا اور نشانہ لگاتے ہی وہ آدمی مر گیا، یا وہ ہرن تھا بکری تھی، اس نے نشانہ لگایا اس کو مارنے کے لیے اور اس کا نشانہ چوک گیا، اس کا نشانہ غلط ہو گیا اور وہاں دوسری طرف کوئی آدمی کھڑا تھا، اس کو جا کے لگ گیا اور وہ آدمی قتل ہو گیا۔ یا شادی بیاہ کے اندر جس طرح ہم فائر کرتے ہیں یا کچھ جو ہے اس طرح فائرنگ کرتے کرتے کوئی آدمی کسی جگہ بیٹھا تھا، وہ آدمی اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، مقصد اس کا اس کو قتل کرنا نہیں تھا، غلطی ہو گئی۔ یا کوئی آدمی پستول وغیرہ صاف کر رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا بیچ میں گولی پڑی ہوئی ہے، تو اس نے ویسے ہی فائر کیا، وہ اپنے بچے کو یا کسی آدمی کو لگ گیا، تو یہ آدمی قتل ہو گیا۔ یہ ساری صورتیں قتل کی تیسری قسم قتل خطا کے اندر آتی ہیں۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت ہوگی، جو ہے اس کی رقم دینی ہوگی جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کا خون بہا، اس کی تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ اب سزائے قتل کیا ہے؟ تو قتل کی ان 3 اقسام میں سے میں نے بتایا کہ پہلی قسم جو ہے قتل عمد، جان بوجھ کے ارادتاً اعلی قتل کے ساتھ کسی کو قتل کرے،
اس میں قصاص ہے، یعنی جان کے بدلے میں جان ہوگی، اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن باقی جو دو صورتیں میں نے بیان کی ہے، قتل شبہ عمد اور قتل خطا، اس میں دیت ہے، قصاص نہیں۔ اب اگلی بات سمجھیں کہ قصاص کے لینے میں بھی بعض پابندیاں، شریعت نے بعض پابندیاں، مثال کے طور پر مقتول کے 4 وارث ہیں، ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کی 4 وارث ہیں، 4 بیٹے ہیں، اور قصاص لینا پہلی بات یہ ہے ان وارثوں کا حق ہے، حکومت کا حق نہیں۔ حکومت کا کام صرف حق دلانا ہے، اس کے لیے انتظام کرنا ہے کہ ان لوگوں کو ان کا حق مل جائے۔ اصل حق ورثاء کا حق ہے جو حکومت دلائے گی۔ اس لیے قرآن مجید نے اللہ نے فرمایا کہ فقد جعلنا لولیہ سلطانا، کہ ہم نے مقتول کے ولی کے لیے حق رکھا ہے۔ اب انگریزی قانون میں ہمارا کیا ہوتا ہے، ہماری عدالتوں میں قانون میں، انگریزی قانون میں مستغیث جو ہوتی ہے یہ حکومت ہوتی ہے، حکومت مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، حکومت جو ہے، اور پھر جو جرمانے کی رقم ہوتی ہے وہ بھی خزانے میں داخل کر دی جاتی ہے، ورثاء کو نہیں دی جاتی۔ تو اسلامی قانون کے مقابلے میں انگریزی قانون جو ہے یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اس لیے اسلامی قانون میں معاوضہ حاصل کرنے کا حق، دیت حاصل کرنے کا حق صرف وارثوں کو ہے، کہ جو دیت دی جائے گی وہ صرف وارثوں کو پہنچے گی، وہ پیسے وارثوں کو دیے جائیں گے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جو قانون قتل ہے اس میں ایک اہم شق ہے کہ قصاص صرف اسی صورت میں لیا جائے گا جب تمام مقتول کے وارث اس پر رضامند ہوں۔ 4 بیٹوں میں سے اگر ایک بیٹا بھی قصاص سے دستبردار ہو جائے، وہ کہے کہ بھئی میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، میں قصاص نہیں لیتا، تو یاد رکھیں پھر باقی تینوں کی وجہ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، قصاص ساقط ہو جائے گا اور قاتل کو دیت ادا کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتول کے وارث نہ قصاص لیں، وہ کہیں ہم قصاص نہیں لیتے، نہ دیت طلب کریں، ہم پیسے بھی نہیں لیتے بلکہ ہم معاف کر دیتے ہیں، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی جزا انہیں آخرت میں ملے گی، اللہ آخرت میں ان کو اس کا بدلہ دیں گے۔ اگر جو ہے وارثان قصاص جو ہے اس کے بجائے خود خون بہا لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں، معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب قتل عمد کی صورت میں قاتل کو پورا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ معاوضہ دینا کس کو ہوگا، یہ دیت کس کو دینی ہوگی، یہ یہاں بات سمجھ لیں۔ قتل عمد پہلی قسم جو میں نے بیان کی تھی، جان بوجھ کے اس نے قتل کیا، اس میں برادری جو ہے اس کے خاندان والوں سے قصاص نہیں لیا دیت نہیں لی جائے گی، پیسے نہیں لی جائیں گے، بلکہ پہلی صورت میں قاتل سارے کا سارا معاوضہ خود ادا کرے گا، چاہے اس کا مکان بک جائے، چاہے اس کی زمین بک جائے، جتنی بھی دیت شریعت نے رکھی ہے وہ خود ادا کرے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ باقی 2 صورتوں میں شبہ عمد اور قتل خطا میں جب دیت ادا کرنی ہوگی تو دیت قاتل کی ساری برادری ادا کرے گی، ساری برادری جو ہے وہ ادا کرے گی۔ اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو وہاں اس سے سرکاری ملازم سے کوئی کام ایسا ہو گیا تو اس کے معاوضے کی ادائیگی اس کے دفتر والے، اس کے محکمے والے جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اس کو فقہ کے اندر، شریعت کے اندر دیت علی العاقلہ، عاقلہ پر دیت اس کو کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ دیت عاقلہ پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 3 سال کے اندر اندر قسطوں میں واجب الادا ہوتی ہے، اس کو 3 سال کے اندر اندر قسطوں میں دینی ہوگی، اور اس میں سارے متعلقین شریک ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے حصے میں قسط ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اور قاتل کی برادری کو تاوان ڈالنے کا مقصد یہ ہے، اب یہ جو ہے برادری کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، بھئی قتل اس نے کیا ہے، پورے خاندان نے دیت کیوں دینی ہے؟ اس میں عجیب نقطہ علماء نے بیان فرمایا، شریعت نے بیان کر فرمایا کہ بھئی ان لوگوں نے اپنے متعلقین کی تربیت کیوں نہیں کی؟ بھئی بیٹا جا کے کسی کو قتل کر رہا ہے تو باپ نے کیوں نہیں تربیت کی، چاچے نے تربیت کیوں نہیں کی، خاندان والوں نے اس کو ڈانٹا کیوں نہیں، پہلے سے اس پر نظر کیوں نہیں رکھی؟ یہ بگڑ رہا تھا اور ان کو پتا تھا کہ یہ اب بگڑ رہا ہے تو اس کی تربیت کیوں نہیں کی؟ تو گویا کہ اس لیے کہ ناخوشگوار واقعات پیدا ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، اس لیے خاندان والوں کو بھی ان دوسری 2 صورتوں میں قتل شبہ عمد اور قتل خطا میں جو ہے ان کو شریک کیا گیا ہے کہ وہ سب مل کے اس کی دیت ادا کریں۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ قصاص کا قانون تو یہی ہے،
لیکن البتہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جو کوئی اپنے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا گیا، مقتول کے ورثاء جو ہوتے ہیں انہوں نے خیال کیا کہ چلو قاتل بھی ہمارا دینی بھائی ہے، ایک چاچو کے بیٹے نے دوسرے چاچو کے بیٹے کو قتل کر دیا، چلو یار وہ قتل ہو گیا تو اب ہم اس کو قتل کریں گے، دونوں بھائی ہیں اوپر آپس میں بیٹھ گئے، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، چلو یار ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے معاف کر دیا اور مقتول کے ورثاء خیال کریں کہ بھئی یہ ہمارا بھائی ہے، اس وجہ سے قتل ہو گیا، برادرانہ تعلقات ختم نہ ہوں، لہذا اگر ورثاء میں سے کسی ایک نے بھی معاف کر دیا تو مقتول پر قصاص ساقط ہو جائے گا، قصاص نہیں ہوگا۔ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فاتباع بالمعروف، مالی معاوضہ ہوگا، دیت ہوگی دستور کے مطابق، بلاؤ بھائی اس کا معاوضہ ادا کرو، چلو بھائی بھائی ہے آپس میں اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کے بدلے میں آپ اس کو اتنی زمین دے دو، اتنا جو ہے یہ دے دو جو شریعت نے مقرر کیا۔ اور وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، قاتل کو نیکی کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ معاوضہ ادا کرنا تو لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق ادا کرنا چاہیے، اور اس کا پیچھا کرنا چاہیے کہ صحیح طریقے سے وہ ادا ہو جائے، اس میں مزید خرابی پیدا نہ ہو۔ اب جب مزید خرابی پیدا ہوگی پھر قتل کے اوپر قتل، قتل کے اوپر قتل، ڈھیروں لگ جائیں گے دونوں طرف سے۔ اس لیے شریعت نے جو ہے ان جانوں کی حفاظت کے لیے یہ قانون مقرر فرمایا۔ اب آگے اللہ نے عجیب بات فرمائی، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ قانون جو ہم قصاص کا اور دیت کا رکھ رہے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پہلی امتوں میں قتل کا بدلہ صرف قتل تھا، دیت کا قانون جو ہے موجود نہیں تھا۔ اب دیکھیں کسی آدمی نے قتل کیا بس اس کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا، کوئی اور راستہ شریعت نے نہیں رکھا، جبکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی جو امت ہے، جو ہم لوگ ہیں، اللہ نے ہم پر بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ ان مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ قاتل کی سزا میں تخفیف کر کے قصاص کے ساتھ ساتھ اللہ نے دیت کا قانون بھی نازل فرمایا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی ہمارے یعنی امت کے اندر جو ہے 3 صورتیں اللہ نے مقرر کر دی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء قصاص طلب کریں، یا تو قصاص مانگے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا مالی معاوضہ ہوگا، قصاص اگر وہ معاف کر دیں چلو ہم قتل نہیں کرتے تو پھر مالی معاوضہ دیت دی جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بالکل ہی معاف کر دیں، چلو ہم یار قتل بھی نہیں کرتے، دیت بھی نہیں لیتے، پیسے ہم نہیں لیتے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، تو یہ ان کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ بہرحال یہ اللہ نے تینوں قانون شریعت محمدیہ میں رکھ دیے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اور اب چوتھی بات کہ دیت ہے کیا، کتنی دیت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت نے کتنی دیت مقرر کی ہے؟ قصاص یہ ہے قتل کے بدلے میں اگر قتل نہیں کیا جائے گا تو مال کتنا آئے گا؟ حدیث کے مطابق دیت کی مقدار 100 اونٹ حضور نے مقرر کی، یعنی اگر اونٹوں میں دینی ہے، اس وقت اونٹ ہوتے تھے، 100 اونٹ ایک جان کے بدلے میں۔ اگر کسی بندے نے کسی کو قتل کیا تو قصاص اگر انہوں نے معاف کر دیا یا قصاص نہیں آ رہا، دیت آ رہی ہے، تو دیت کیا ہوگی؟ 100 اونٹ۔ اور سونا اور چاندی اس وقت درہم اور دینار سکے چلتے تھے، تو سکوں کے اگر سکوں کی صورت میں دینا ہے تو پھر 10,000 درہم چاندی کے، 10,000 درہم چاندی کے دینے ہیں، اور 1,000 دینار اگر دینار دینے ہیں تو 1,000 دینار جو سونے کا سکہ ہوتا ہے یہ دیت ہے، یہ اس کا بدل ہوگا۔ اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اس سے کم البتہ اگر ورثاء معاف کر دیں تو وہ ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر فریقین دونوں فریق جو ہیں قاتل مقتول کے وہ اجناس پر راضی ہو جائیں کہ ہم کوئی جنس اور دینا چاہتے ہیں، کپڑے ہم دینا چاہتے ہیں، لین دین رضامند ہو جائیں تو مقررہ مقدار جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خون بہا کا قانون ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك، اگر اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے، زیادتی کا مرتکب ہو، حد سے تجاوز کرے، پھر اللہ نے فرمایا فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد زیادتی کیا ہے؟ زیادتی یہ ہے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اچھا یار چلو ہم اس سے قصاص نہیں لیتے، ہم اس سے پیسے لیتے ہیں، پیسے دے دے گا نا، دینے کے بعد پھر ہم اسے کسی وقت قتل کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تم نے قصاص معاف کر دیا اور اس کے بدلے میں تم نے دیت لے لی، پیسہ لے لیا، اب معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اگر پھر تم زیادتی کرو گے
دوبارہ اس شخص کو پھر بعد میں کسی نے قتل کر دیا تو ایسی صورت میں فلہ عذاب علیم، پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے مراد تو آخرت کا عذاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس قسم کی زیادتی کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی، دنیا میں پھر اس سے قصاص ہی لیا جائے گا، اسے دنیا میں اسے سزا ملے گی، اگلے جہان میں وہ عذاب علیم میں مبتلا ہوگا۔ تو بہرحال ایسے آدمی کو پھر قتل کیا جائے گا۔ اب آگے اللہ پاک نے ایک عجیب بات، آخری بات اللہ نے فرمائی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر، قتل کے بدلے قتل ہو جانے کے اندر زندگی ہے، یا اولي الالباب، اے عقل مندو۔ عجیب بات فرمائی، بھئی زندگی کیسے ہے؟ ایک آدمی کو قتل کیا، قتل کے بعد اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اے عقل و خرد رکھنے والو، جو ہے اے عقل والو، عقل مندو، اس میں زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اب مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، جب قصاص میں قاتل کو بھی قتل کر دیا، اب ایک جان ضائع ہوئی، حالانکہ اللہ اسے زندگی سے تعبیر فرماتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قصاص کی عدم موجودگی میں اب اگر قصاص نہ ہوتا تو لوگ بغیر خوف کے، بغیر خطرے کے قتل کے مرتکب ہوتے، جو جسے چاہتا وہ قتل کر دیتا۔ تو اب ان کو پتہ ہوتا کہ بھئی ہم چھوٹی موٹی سزا بھگت لیں گے، جیسے ہمارے انگریزی قانون کے اندر ہے، جان چھوٹ بھی جاتی ہے۔ تو اللہ نے جو قصاص کا قانون رکھا ہے، یہ اسی لیے رکھا ہے کہ لوگوں کو علم ہوگا کہ بھئی اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ اب یہ جرم کرتے وقت وہ 100 دفعہ سوچے گا کہ بھئی اگر میں اس کو مارتا ہوں تو پھر میں نے بھی پھانسی چڑھ جانا ہے، میری ہر چیز بک جائے گی، ٹھیک ہے، عدالتوں کے چکر ہوں گے، ماں باپ ذلیل ہو جائیں گے، خاندان ذلیل ہو جائے گا، اور میں نے بھی اپنی اس کے جان کے بدلے میں جان دینی ہے۔ اب وہ اقدام نہیں کر پائے گا، وہ قتل نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انگریز کے قانون میں یہی خامی ہے کہ ہر روز کتنے قتل ہوتے ہیں۔ اب وہ آدمی پتہ ہے میرے پیچھے فلاں ملک ہے، فلاں خان ہے، فلاں چودھری ہے، میرے پیچھے فلاں ڈیرے والے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کے لیے قتل کر رہا ہوں یا اپنا قتل کرتا ہوں تو وہ مجھے چھڑا لیں گے، اور یہاں قانون ہے، پیسہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب خامیاں جو ہیں انگریز کے قانون میں، ورنہ اسلامی قانون کے اندر جو ہے اگر ایک دفعہ سزا دی جائے تو اس کے بعد وہ رک جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سعودیہ کے اندر وہ ان کی سزا کیا ہے کہ وہ چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، قاتل کو فوراً وہ میدان میں لاتے ہیں، جمعے کے بعد سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے، سب کے سامنے اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ اب اس لیے وہاں جو ہے اس حدود کی برکت سے آپ دیکھیں 50 سال کے اندر سعودیہ میں 100 آدمیوں کی گردنیں بھی نہیں کٹی، یعنی 100 آدمیوں نے بھی قتل نہیں کی۔ تو اب ان کو پتہ تھا، اب بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو، بڑے خاندان سے یا چھوٹے خاندان سے، وہ سب کے سامنے لاتے ہیں۔ اب وہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن وہ اسلام جب تک وہ رسا معاف نہیں کریں گے، وہ معاف اگر کر دیتے ہیں تو وہیں اس کی جو ہے قصاص کو روک دیتے ہیں، دیت لاگو کر دیتے ہیں، اچھا بھائی اتنے پیسے ان کو دو۔ اگر وہ معاف نہیں کرتے آخری وقت تک سب کے سامنے، ایک طرف غریب آدمی ہے، دوسری طرف شہزادہ ہے، اب جو ہے وہ معاف نہیں کرتے تو اب اس کے بدلے میں ان کو قتل ہی کیا جا رہا ہے، جو ہے اس سب کے سامنے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ میں شہزادہ ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر میرا بیٹا قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، ایک سزا دو گے سارے لوگ رک جائیں گے۔ ہمارے عربی ادب کی ایک کتاب ہے حماسہ، حماسہ میں صحابہ اکرام کے زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ کوئی شخص قتل ہو گیا، قاتل جو تھے وہ با اثر آدمی تھا، جس نے قتل کیا وہ کوئی بڑے خاندان کا تھا، امیر کبیر آدمی تھا، تو اس کے بہت سارے سفارشی بھی تھے، انہوں نے سفارش بھی کی، یہاں تک کہ حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی تھے، انہوں نے بھی سفارش کی کہ بھائی مقتول کا بیٹا ہے، اس کے قصاص کے بجائے دیت لینے پر وہ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میں دیت نہیں لوں گا، میرا بیٹا قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص ہی لوں گا۔ اب انہوں نے دیت بڑھانی شروع کی، مالدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ اچھا بھائی ڈبل دیت لے لو، 100 اونٹ شریعت نے رکھے ہیں، تم جو ہے 200 اونٹ لے لو، 300 اونٹ لے لو، 400 اونٹ لے لو، 500 اونٹ لے لو، 600، 700، 7 گنا دیت اس نے بڑھا دی، 700 لے لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو شریعت نے اگر تم چاندی لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، درہم اور دینار لینا چاہتے ہو، 10,000 دینار شریعت نے کہے ہیں دیت، تو تم 20,000، 30,000، 40,000 یعنی 70,000 دینار لے لو، یعنی 70,000 درہم لے لو، اور 1,000 دینار ہے تو 7,000، یعنی 7 گنا دیت
بڑھا دی۔ سفارش کرنے والوں نے کہا کہ نہیں، آپ سفارش کم کر رہے ہیں کہ بھائی 7 گنا دیت لے لو، اتنی زیادہ رقم ہے، تم لے لو، جو ہے اس کو معاف کر دو۔ اس آدمی نے کہا کہ میں غریب ہوں، لیکن میرے جو ہے بیٹے کو یا بھائی کو اس نے مار دیا ہے، میں معاف نہیں کرتا، میں دیت نہیں لیتا۔ اب یہی اسلام کی خوبی ہے، سب کے سامنے، اتنا امیر آدمی تھا جس نے قاتل جو تھا، جس نے قتل کیا تھا، سب کے سامنے اس کی گردن اڑائی گئی اور اس کو قتل کیا گیا۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، اے عقل والو، اے دنیا کے عقل والو، اسلام سے بڑا خوبصورت قانون کس کا ہو سکتا ہے؟ تمہارے انگریزی قانون یا دوسرے نظاموں کے یہ جو قانون ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں، ان کے اندر خامیاں ہی خامیاں ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرہ مزید خراب ہی خراب تر ہو رہا ہے۔ لیکن اسلام کے قانون کو نافذ کر دو، اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، گویا کہ ایک جان جائے گی لیکن کئی جانیں بچ جائیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ قانون اس لیے رکھا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور ایسے گنہونے جرم کا ارتکاب نہ کرو۔ گویا کہ اس قانون کا اجرا جو ہے وہ حصول تقویٰ کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اللہ جل شانہ تم کو بچانا چاہتے ہیں، متقی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے یہ قانون جو ہے جاری فرمایا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی، فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب بھی موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی، اپنے رستے کی موت یا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یا اللہ اس قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہ سے، یا اللہ بالخصوص قتل کے گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو قانون ہے، آپ کے جو ضابطے ہیں، یا اللہ جو ہمیں آپ نے آئین دیا ہے قرآن و سنت کی صورت میں، یا اللہ سارے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے۔ جمہوریت سمیت سارے دنیا کے نظام یا اللہ باطل کے نظام ہیں، انگریز کے نظام ہیں، یا اللہ ان کے مقابلے میں آپ ہمیں اپنا نظام عطا فرمائیے، قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا